اگر کوئی آسمان کی بلندیوں سے جلتے ہوئے یا سورج کی روشنی یا چاند کی چمک یا ستاروں کی خوبصورتی سے جالس ہوتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو اس کا تھوک آسمان تک تو نہیں پہنچتا، البتہ اس کے منہ پر آ کر ضرور گرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان صحابہ کرام کے بارے میں عرضہ سرائی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کی شان اور عظمت اور مقام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ایسے انسان کو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ قیامت میں سزا اور دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت بعض دفعہ ایسے انسان کو دنیا میں نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الزواجر میں علامہ کمال سے وہ شیخ ابو صالح عمر رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھا، مدینہ منورہ میں میرا قیام تھا کہ عاشورہ کے دن میں گلی اور محلے میں نکلا اور میں نے ایک صدا بلند کی۔ مجھے جب بھوک نے ستایا، مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میں نے ایک صدا بلند کی، ہے کوئی جو مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے عوض کچھ عنایت کرے، مجھے کچھ دے۔ کہتے ہیں میں یہ آواز لگاتے لگاتے ایک جماعت کے اوپر سے گزرا۔ اس جماعت میں بعض لوگ ایسے تھے جو صحابہ کرام کے بارے میں عرضہ سرائی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نکلا، اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھے، آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا، میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے گھر لے جاتا ہے، گھر کے اندر داخل کر کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کنڈیاں لگا دیتا ہے اور اپنے نوکروں کو آواز دیتا ہے کہ اس آدمی پر ظلم و تشدد کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے مجھ پر ظلم و تشدد کیا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیے گئے، مجھ کو انہوں نے مارا اور پیٹا، حتیٰ کہ جب وہ مار پیٹ سے تنگ آ گئے اور تھک گئے تو ان کا جو مالک تھا اس نے میری زبان کو کاٹ دیا اور مجھے یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے نکال دیا کہ جس کی محبت کے عوض تو مجھ سے کوئی مانگ رہا تھا، جس کی محبت کا دم بھرتے ہوئے تو صدا لگا رہا تھا، جاؤ آج اس کو کہو کہ تیری زبان کو ٹھیک کر دے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ پر اس قدر ظلم و تشدد کیا، میری زبان کاٹ دی، میں درد کی وجہ سے مر رہا تھا، درد کی شدت مجھ پر بہت زیادہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں روتے روتے حضور علیہ السلام کے روضے کے سامنے آیا اور اپنی آہوزاری کرنے لگا۔ اسی اثناء میں مجھے نیند آ جاتی ہے، خواب میں مجھے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کی زبان تو ٹھیک ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ حقیقتاً میری زبان ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت میری اور بڑھ جاتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا اور اسلام کا جز ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے سال عاشورہ کے دن پھر میں نے اسی طرح صدا لگائی، پھر اسی طرح میں اس جگہ پر سے گزرا، میں اس جماعت سے گزرا تو اس جماعت میں سے ایک نوجوان آیا، اس نے میرا عزت و اکرام کیا، مجھے کھانا کھلایا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اس نے مجھے بٹھایا اور مجھے عزت دی، اور کچھ دیر کے بعد اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں اس کمرے میں دیکھتا کیا ہوں، ایک خنزیر کو قید کیا ہوا ہے، ایک سور کو باندھا ہوا ہے۔ میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ نوجوان اونچی اونچی آواز میں رونے لگا، اس قدر رویا کہ اس کے آنسو اس کی گالوں سے گرنے لگے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یہ جو خنزیر ہے یہ کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے؟ پہلے تو اس نے ادھر ادھر کی بات کی کہ نہ بتائیں، لیکن جب میرا اصرار بڑھا تو اس نے کہا آج سے 1 سال پہلے جس طرح آج آپ نے صدا لگائی، اسی طرح ایک آدمی، ایک فقیر ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اس کی وجہ سے کچھ مانگنا چاہا تو میرے والد اس کو گھر لے گئے، اس پہ ظلم و تشدد کیا اور آخر میں اس کی زبان کاٹ دی۔ وہ فقیر تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن جب رات ہوئی ہم سب ایک ساتھ لیٹے، جب ہم سو گئے تو اچانک رات کو ایک اتنی زوردار چیخ کی آواز آئی کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ اس قدر چیخ کی آواز آئی کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ تو جب ہم سب بیدار ہوئے تو میری نگاہ اپنے والد پر پڑی۔ جب میں نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ خنزیر بن چکا
चुका था, उसकी शक्ल मसक हो चुकी थी। हमने उसको एक दरवाजे पे एक कमरे में बंद किया, दरवाजा लगा दिया और हमने आहिस्ता आहिस्ता बाहर ये मशहूर कर दिया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि जब आज आपने उस सदा को बुलंद किया तो मुझे फौरन वो फकीर याद आया, मुझे अपने बाप का वो वाकया याद आया जिसकी वजह से आज ये सूर बना हुआ है। फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये गुस्ताख और उनकी गुस्ताखी करने वाला और उनके बारे में हरदत सराई करने वाला, उनके बारे में नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाला इस तरह खिंजीर बना हुआ है, ये देखकर मैं हैरान हुआ और मैंने ये सोच लिया और जान लिया कि सहाबा इकराम के बारे में जो हरदत सराई करते हैं, सहाबा इकराम के बारे में जो नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न सिर्फ ये कि उनको आखिरत में अजाब देंगे बल्कि दुनिया में भी इबरत का मकाम और इबरत का निशान बना देते हैं।